مہربان خدا باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں زندگی کی ساری برکتوں اور نعمتوں کے لیے، اور تجھ سے التجا کرتے ہیں اے خداوند ہم خاکساروں کی دعائیں سن۔ اے خداوند تیرے حضور آج سب لوگ دعا کے لیے آئے ہیں، سب کی دعائیں سن۔ اس راہ کو اپنے ماتھے پر لگانے سے ہمیں حلیم اور فروتن بننا سکھا، اور ہمیں آج راہ لگانے کے بعد بھیج تاکہ ہم تیرے ایلچی بن کر اپنے گھروں میں امن پیدا کریں۔ ہمیں اے خداوند آج بھیج تاکہ ہم جہاں بھی جائیں وہاں پر امن اور سلامتی کی باتیں کریں، تاکہ ہر جگہ پر معافی ہو، قبولیت ہو، اور لوگ ہر قسم کی حسد سے، لالچ سے آزاد ہو جائیں۔ ہم اس راہ کو لگانے سے سیکھیں کہ انسان خاک سے بنایا گیا تھا اور ایک دن خاک ہی میں جائے گا۔ اے خداوند اس راہ کو برکت دے، اور ہم سب کی تمام دعائیں سن اور قبول کر، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ پاک انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، خبردار، اپنے راستے کے کام لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے تمہیں اجر نہ ملے گا۔ بس جب تو خیرات کرے تو اپنے سامنے ترہی مت بچواؤ، جیسے ریاکار عبادت خانوں میں اور کوچوں میں کرتے ہیں، تاکہ لوگ ان کی تعریف کریں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ مگر جب تو خیرات کرے تو جو تیرا دائنا ہاتھ کرتا ہے اس سے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے، تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ ہونا، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں، تاکہ لوگ انہیں دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ لیکن جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے پوشیدگی میں دعا کر، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی مانند اپنا چہرہ اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ انہیں روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ لیکن جب تو روزہ رکھے، سر پر تیل لگا اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ پاک انجیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ جب ہم روزوں کا ذکر کرتے ہیں
اور راہ کے بدھ کی بات کرتے ہیں۔ روزوں کا موسم شروع ہوتا ہے تو ہم اپنی زندگی پر ایک دفعہ پھر بڑے گہرے طریقے سے سوچتے ہیں کہ میری زندگی کیا ہے، میرے لیے روزہ کیا ہے، میں روزہ کیوں رکھوں گا یا رکھوں گی۔ روزہ بھوکا رہنا نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ روزے کی تشریح یہی ہے کہ نہ روٹی کھانا ہے نہ پانی پینا، روزے کی یہی ہے تشریح۔ لیکن مسیحیت میں روزہ صرف روٹی نہ کھانا ہی نہیں ہے۔ روزے سے پہلے روزے کا مقصد کو، روزے کی نیت کو آپ نے، میں نے، سب نے واضح سوچنا ہے کہ میں نے روزے کیوں رکھنے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں پہلی 5 کتابوں میں روزے کا کوئی ذکر نہیں، لیکن اس کے بعد روزے کا ذکر ہوا۔ انسان نے جب تک خدا کی پاک مرضی پوری کرتا رہا اسے روزہ رکھنے کی ضرورت نہ تھی، لیکن جب انسان خدا سے دور ہوا، اس نے غلطیاں کرنی شروع کی، گناہ کیے، تو اسے روزے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل میں روزہ 8 گھنٹے کا بھی ہے، 12 گھنٹے کا بھی ہے، 24 گھنٹے کا بھی ہے اور 4 دن کا بھی ہے، تو مختلف، اور یسوع مسیح کا روزہ 40 دن کا ہے۔ تو جتنی بڑی یا جتنا بڑا مقصد ہے اسی طرح کا روزہ ہے، جتنا بڑا مقصد۔ مثال کے طور پر جب شاؤل بادشاہ جنگ میں مارا گیا، شاؤل بادشاہ، اور وہ دوسروں کی غیر سرزمین میں غیر قوموں کے ہاتھوں مارا گیا، شاؤل بادشاہ۔ تو داؤد اس وقت تک کبھی بادشاہ نہیں بنا تھا، لیکن داؤد بادشاہ کو پتہ چلا کہ ہمارا بادشاہ، ہمارا چنا ہوا ممسوح، خدا کا مسح کیا ہوا بندہ غیر سرزمین میں غیروں کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ تو لکھا ہے کہ داؤد بادشاہ نے اپنے کپڑے پھاڑے، اور ایسے اس کے ساتھیوں نے کیا، اور انہوں نے روزہ رکھا۔ انہوں نے کیوں روزہ رکھا؟ انہوں نے کہا کہ اے خدا، ہم سے کوئی گناہ ہوا ہے کہ ہمارا بادشاہ، تیرا مسح کیا ہوا بندہ، جس کو مسح کیا گیا ہے، ممسوح، وہ غیر سرزمین میں غیروں کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ ہم آج بے بادشاہ ہو گئے ہیں، ہمارا کوئی بادشاہ نہیں، ہمارا کوئی رہنما نہیں۔ اے خدا، ہم نے گناہ کیا ہے، ہمارے گناہوں کو مٹا دے۔ تو انہوں نے روزہ رکھا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب یروشلم کو تباہ کر دیا گیا، جب ہیکل ڈھا دی گئی، تو لکھا ہے کہ نہمیہ نے جب یہ سنا تو نہمیہ نے اعلان کیا، آؤ ہم سب روزہ رکھیں۔ ہم روزہ اپنے لیے بھی رکھیں گے اور اپنے باپ دادا کے گناہوں کے لیے بھی، کیونکہ عین ممکن ہے کہ ہمارے باپ دادا نے بھی کوئی گناہ کیا ہے، ہم نے بھی گناہ کیا، کہ آج وہ ہیکل جو خدا نے ہمیں دی تھی اس پر غیر قوموں کا قبضہ ہو گیا ہے، ہیکل ڈھا دی گئی ہے، یروشلم کے دروازے جلا دیے گئے ہیں۔ اے خدا، ہمارے گناہوں کو معاف کر۔ اور انہوں نے روزہ رکھا، اپنے باپ دادا کے گناہوں کے لیے بھی، اپنے گناہوں کے لیے بھی روزہ رکھا۔ اور انہوں نے روزہ رکھا کہ اے خدا، ہمارے بچوں کو بہتر مستقبل عطا کر، تاکہ جو ظلم و تشدد ہم پر ہوا ہے ہماری اولاد پر نہ ہو۔ تو انہوں نے اپنے بچوں کے لیے بھی روزہ رکھا۔ عزیزو، آج جب آپ، میں، ہم سب آئے ہیں، ہم بھی یہی دیکھیں گے کہ ہم نے روزہ کیوں رکھنا ہے۔ اگر روزے کا کوئی مقصد نہیں تو روزہ کوئی سلم ہونے کی ایکسرسائز ہو سکتی ہے کہ 40 دن چلو کھانا پینا نہیں کھائیں گے، تھوڑے سمارٹ ہو جائیں گے، اگر روزے کا کوئی مقصد نہیں۔ لیکن جب ہم کئی دنوں سے بہت سارے لوگ، مجھے بھی پتہ ہے، پوچھتے ہیں بشپ جی روزے کب شروع ہو رہے ہیں، تو خدا کا شکر ہے کہ ہمارے لوگ کئی دنوں سے، ہفتوں سے
روزوں کے بارے پوچھ رہے ہیں اور انہوں نے خاص مقصد کے لیے، خاص نیت کے لیے انہوں نے روزہ رکھنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ روزے کے اندر جیسے میں نے کہا صرف بھوکا رہنا نہیں ہے، روزے کے ساتھ 2 نیک کام کرنے ضروری ہیں، 2 نیک کام۔ اور وہ نیک کام کون سے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں مثال کے طور پر میں اگر روزہ رکھتا ہوں تو چلو ہم ایک سوچتے ہیں کہ ایک شخص دوپہر کو 15 روپے کا کھانا کھاتا ہوگا، چلو 15 روپے کا لگا لیتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ اس نے 15 روپے آج دوپہر کو کھانا نہیں کھایا تو 15 روپے بچائے ہیں۔ اب یہ بچانا جو 2 نیک کام اس سے جڑے ہوئے ہیں، وہ پہلا کام ہے کہ روزہ رکھ کر دعا کرنا، روزہ رکھنا ہے دعا کرنا، اور دوسرا ہے خیرات کرنا، خیرات چیریٹی۔ ابھی دعا ہے کہ وہ روزہ رکھے گا اور دعا کرے گا کہ اے خدا یہ تو نے مجھے زندگی دی ہے، صحت تو نے دی ہے اور تو نے مجھے روزوں کا وقت عطا کیا ہے، اے خدا میری نیت کو قبول فرما، میرے ارادوں کو قبول فرما، اگر کوئی مجھ سے غلطی ہوئی تو معاف کر۔ وہ روزہ رکھ کر دعا کرے گا اپنے خدا سے، دعائیں سننے والے خدا سے وہ اپنا رشتہ مضبوط کرے گا، جوڑے گا۔ دوسری وہ خیرات کرے گا۔ خیرات کیا کرے گا؟ کہ اس نے جو 15 روپے دوپہر کو کھانا نہیں کھایا اور بچا لیے، یا 10 روپے بچائے، جو بھی ہوا، اب یہ ہے کہ اس نے رازق خدا ہے، رازق کی دی ہوئی برکتوں میں سے اس نے کچھ بچایا ہے۔ جو کچھ اس نے بچایا ہے وہ سمجھ لیں کہ یہ ان ضرورت مندوں کے لیے رکھے گا جن کے پاس یہ سہولت نہیں ہے، وہ ان کو دے گا۔ رازق کا دیا ہوا رزق وہ دوسروں کو بھی دے گا جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو وہ دعا کرے گا اور خیرات کرے گا، چیریٹی کرے گا، کوئی سخاوت کا کام کرے گا، دوسروں کی مدد کرے گا، دوسروں کے کام آئے گا، تو اس کا روزہ قابل قبول ہو جائے گا، قابل قبول ہے۔ اگر وہ مثال کے طور پر اس نے دوپہر کو 15 روپے بچائے، اس نے روٹی نہیں کھائی نہ پانی پیا، لیکن شام کو وہ 20 روپے کی دودھ اور جلیبیاں کھا لیتا ہے، تو اس کے روزے کا کیا فائدہ ہو؟ اس نے تو جو بچانا تھا شام کو ڈبل خرچ کر لیا، دودھ جلیبیاں بھی کھا لیں اور پتہ نہیں اور کون سا چاٹ شاٹ بنا کر بہت ساری سموسے جلیبی پتہ اور کیا کیا۔ یہ روزہ خدا کو قبول نہیں، یہ قبول نہیں۔ روزے کا مقصد یہی ہے کہ آپ نے دعا کرنی ہے اور دعا کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے جو بچایا ہے بچوں کو بھی سکھانا ہے کہ روزوں کے دنوں میں بچے بھی کچھ نہ کچھ بچائیں، ٹافیاں نہ کھائیں، چاکلیٹ نہ کھائیں، کئی چیزیں وہ نہ کھائیں، پرہیز کریں۔ جو روزہ نہیں رکھ سکتا وہ پرہیز کرے گا، وہ پرہیز کرے اور جو کچھ بچائے وہ غریبوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے وہ کچھ نہ کچھ نکالے گا۔ تو یہ ایک اہم بات ہوگی عزیزو۔ تو اس لیے ہمارے روزے بالکل فرق ہیں اور یہ بالکل فرق سٹائل کے ہیں۔ تو اس لیے ہم دیکھیں گے کہ خدا ہمیں کس طرح سے پھر برکت دیتا ہے۔ ہمارے روزے جب آتے ہیں تو اس وقت ارد گرد بھی بہار کا موسم شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا درختوں کے پتے بھی گرتے جا رہے ہیں، بہار کا موسم شروع ہے، بہار کا۔ تو مسیحیت میں جو لفظ روزوں کے لیے استعمال ہوا ہے اس کا وہ ہے لینٹ۔ لینٹ کا مطلب ہے موسم بہار۔ تو ایک روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے وہ دعا بھی کرتا ہے اور خیرات بھی کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنی نیت کو روز بروز چیک کرتا ہے، اپنا احتساب کرتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے، تو اس کی زندگی میں ایک نئی بہار آ جاتی ہے۔ یعنی اس کی زندگی سے بے شمار چیزیں چلی جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، وہ لگاتار اس کی پریکٹس کرتا ہے۔ تو عزیزو ہمارے روزے 6 ہفتے کے ہوتے ہیں، 6 ہفتے۔ ہم روزوں کے شروع میں یعنی آج راہ کے بدھ میں ہم اپنے 6 ہفتے کا ایک پلان کر لیتے ہیں۔ کیا خیال ہے، پلان کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ جی
کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے, تو 6 ہفتوں کا پلان کیا ہو سکتا ہے؟ تو آپ دیکھیں گے ادھر بھی ہم نے ایک پلان لکھا ہے. جو سب سے پہلے جب آج ہم نے روزہ رکھا اور اس کے بعد اگلے اتوار سے ہم ایک خاص پلان اور کر لیں گے کہ ہم ہر اتوار کے موقع پر اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھیں گے. اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھ کر ہم ایک خاندانی تربیت کا پلان کریں گے. مثال کے طور پر تربیت کا پلان یہ ہو سکتا ہے, روزوں کا پلان, کہ سب سے پہلے ہم خدا سے دعا کریں گے, روزہ رکھیں گے. اور بھی بہت سارے مقصد ہو سکتے ہیں. گھروں میں امن ہو سکتا ہے, خوشحالی ہو سکتی ہے. کسی گھروں میں لڑائیاں ہیں, جھگڑے ہیں, وہاں امن ہو. روزہ ہم رکھ سکتے ہیں کہ خدا بچوں کو اچھے رشتے عطا کرے, نئے خاندان آباد ہوں, یہ بھی ہو سکتا ہے. ملک میں امن و سلامتی ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. ہمارے ملک سے کرونا ختم ہو پوری دنیا سے, یہ بھی ہو سکتا ہے. اور ہم رکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں جہاں جہاں لڑائی ہو رہی ہے, یوکرین میں ہے, کشمیر ہے, فلسطین ہے, اور بہت سارے علاقے, کہ خدایا ہم روزہ رکھتے ہیں تاکہ جہاں بھی لڑائی ہو رہی ہے وہاں اکثر میں انسان مارے جاتے ہیں. تو ہم روزہ رکھیں گے پوری دنیا میں امن اور سلامتی ہو اور ہمارا ملک بھی مشکلات اور پریشانیوں سے نکلے. تو یہ بھی ساری چیزیں نیتیں روزے میں ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذاتی صفائی کے لیے, پاکیزگی کے لیے بھی ہم روزہ رکھ سکتے ہیں. تو پہلا ہم یہ بھی کریں گے کہ اے خدا میری آنکھوں کی روحانیت کو ٹھیک کر. میری آنکھوں کی روحانیت. آنکھوں کی روحانیت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ہیں 2 انتخاب. یا تو جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا سورج نکلا ہے. ہم اپنے گھر کے افراد کو دیکھتے ہیں, امی, ابو, بہن, بھائی, بھابھی اور نند اور پتہ نہیں اور کون کون سے رشتہ دار. تو ہم سب سے پہلے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اے خدا ہماری آنکھوں کی روحانیت کو ٹھیک کر. تو کتنا مہربان ہے, ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. تو نے کتنا اچھا سورج بنایا ہے. ہمارے گھر کے افراد کتنے اچھے افراد ہیں. اے خدا تو نے ہمیں پانی پینے کو دیا ہے. یہ روٹیاں, سبزیاں, بے شمار چیزیں تو نے ہمیں کھانے کو دی ہیں. اے خدا ان سب کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. آنکھوں کی روحانیت ٹھیک ہوتی جائے گی. اور اگر ہم دیکھیں گے کہ لوگ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں, لوگوں نے اچھے کپڑے پہنے ہیں, کسی کا بچہ پہلا نمبر آ گیا ہے, کسی کے رشتے ہو گئے ہیں, ہم اس کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کریں. لیکن کئی لوگ ایسے ہیں جب وہ کسی کو دیکھتے ہیں, مثال کے طور پر آج بھی جب آپ سب آئے ہیں تو آپ بڑی خوشی کے ساتھ اچھے اچھے کپڑے پہن کر آئے. کئی لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوئے, کئی لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر پریشان سے ہوئے کہ یہ انہوں نے کہاں سے اچھے اچھے کپڑے لے لیے ہیں. تو آنکھوں کی روحانیت کو ٹھیک کرنا, کہ دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کر بھی خوش ہونا, اور آنکھوں سے حسد کو ختم کرنا, آنکھوں سے. اور جب ہماری آنکھوں کی روحانیت ٹھیک ہو جائے گی پھر ہم یہی کہیں گے کیا خدا سب کچھ اچھا ہے. خدا نے سب کچھ بنایا, خدا نے کیا کہا, سب کچھ اچھا ہے. ہم بھی کسی کو دیکھ کر حسد نہیں کریں گے. اگر کسی نے موٹر سائیکل لی ہے اس کے لیے بھی اچھا ہے, کسی نے کار لی تو بھی اچھا ہے, کسی کا بچہ دبئی چلا گیا وہ بھی اچھا ہے, جو بھی ہے سب اچھا ہے. تو ہم اچھائی کو ہی دیکھیں گے, اچھا دیکھیں گے. تو ہم پہلے ہفتے میں دعا کریں گے کہ اے خدا ہماری آنکھوں کی روحانیت ٹھیک کر دے. تو ہم اپنی آنکھوں کی روحانیت کو ٹھیک کرتے ہوئے کسی سے حسد نہیں کریں گے. کیا خیال ہے, حسد کرنی اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ جی, خدا نے ہمیں خوش رہنے کے لیے پیدا کیا ہے یا دکھی رہنے کے لیے؟ جی, تو خوش رہنے کے لیے پیدا کیا ہے. تو خوشی کا جو پہلا مقام ہوتا ہے, جب آپ کسی کو بھی دیکھتے ہیں, کسی چیز کو آپ دیکھیں, آپ خوش ہوں کہ خدا تو نے کتنے اچھی چیزیں بنائی ہیں. پہاڑی مقدسہ مریم کتنی اچھی ہے, گرجا اتنا اچھا ہے, ہر چیز اچھی ہے. تو ہم خدا سے دعا کریں گے کہ اے خدا اگر مجھ میں حسد ہے تو مجھ میں حسد ختم کر دے. تو حسد کا پتہ پھینک دیں گے. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں درختوں نے بھی پتے پھینکنے شروع کر دیے ہیں. سارا سال ان پر بڑی مٹی پڑی, درختوں نے بھی سوچا کہ پتے پھینک دیتے. کیا خیال ہے ہم بھی حسد کا پتہ پھینک دیں؟ جی, کہ رہنے دیں ابھی؟ ہاں جی,
یہ آج ہی پھینک دیں کہ اگلے ہفتے پھینکیں؟ جی آج ہی، شاباش۔ تو یہ حسد کا پتہ ہم نے پھینک دیا۔ حسد کی جگہ پر کون سا پتہ خدا سے مانگا؟ حسد کا جگہ ہم نے قبولیت کا، کیا خدا جو کچھ بھی ہے ہم اسے قبول کرتے ہیں، سب ٹھیک ہے، تو نے بنایا ہے، ہماری آنکھوں کی روحانیت ٹھیک ہو جائے گی۔ اور جو دوسرے ہفتے میں آپ نے نا یہ چارٹ گھر جا کے بنا لینے ہیں، ڈائری میں بھی لکھیں۔ دوسرے ہفتے میں ہم خدا سے دعا کریں گے کہ اے خدا میری، پہلے ہفتے میں آنکھوں کی روحانیت ٹھیک ہو گئی، دوسرے ہفتے میں میری زبان کی روحانیت ٹھیک کر دیں۔ زبان کی روحانیت کا مطلب یہ ہے، زبان کے بھی دو مقصد ہیں، یا تو ہم اپنی زبان سے خدا کی حمد کرتے ہیں، زبور گاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کسی کا وہ بچہ پاس ہوا، اس کی بھی خوشخبری دوسروں کو دیتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، ایک دوسرے کو کہتے ہیں پتہ ہے کہ فلاں فلاں یہ کامیابی ہو گئی، مبارک ہو۔ اور کئی لوگ ہیں جو اسی زبان سے دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں، چغلیاں لگاتے ہیں، تو یہ بھی زبان کا استعمال ہے۔ تو کیا خیال ہے، زبان کسی کی تعریف کے لیے، اچھائی کے لیے استعمال کرنی چاہیے یا کسی کی بدنامی کے لیے کرنی چاہیے؟ جی اچھائی کے لیے، کسی کی اچھائی کی بیان کر، تعریف کی جائے۔ تو جو ہم خدا سے یہی دعا کریں گے کہ اے خدا، دوسرے ہفتے میں ہم روزہ رکھیں گے اور پورا ہفتہ پریکٹس کریں گے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم نے کسی کی برائی نہیں کرنی، کچھ بھی ہو جائے، چاہے جتنا مرضی دل چاہے۔ کئی دفعہ دل چاہتا ہے نا تھوڑی سی برائی کاری لیں، ایک دو باتیں تھوڑی سی بتا کر آ جاتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہی ہے جن میں برائی کرنے کی عادت ہے، ان کی زبان برائی کرنے کی عادی ہو چکی ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ اپنا کام چھوڑ کر کسی کے گھر جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ اگر گھر میں ہی خواتین اگر کسی کی برائی شروع کر لیں، اپنی ہنڈیا جل جائے، باتیں ہی نہ ختم کریں، برائی کرتے جائیں۔ ہو سکتا ہے کئی بھائی ہیں وہ گھر سے کام کے لیے نکلے، گھر والے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ سبزی لے کے گئے نے، وہ 12 بجے تک کتے اور بیٹھے گلاں کرن ڈے۔ ایسے یہ جو برائی زبان کی برائی کی عادت ہے، یہ بھی بڑی خطرناک ہے، بہت خطرناک۔ اس سے ہم کسی کی کردار کشی کر سکتے ہیں، بدنام کر سکتے ہیں، برا بھلا کہہ سکتے ہیں، اور اگر کسی کی بدنامی کرنا چاہے جتنی مرضی کرتے رہیں۔ تو کیا خیال ہے، دوسرے ہفتے میں روزہ رکھیں گے تو ہماری زندگی میں بہار ابھی آ رہی ہے، ایک پتا تو گر گیا، نیا پتا نکل آیا۔ دوسرے میں ہم کیا کریں گے، زبان کی روحانیت ٹھیک کریں گے اور کہیں گے کیا خدا آج سے میں کسی کی برائی نہیں کروں گا۔ یہ صحیح بات ہے کہ برائی ختم کر دیں گے ہم، جی برائی کا پتہ پھینک دیں کہ رکھنا بھی پھینک دیں؟ اچھا، یہ ہم نے برائی کا پتہ بھی پھینک دیا۔ برائی کی جگہ کون سا پتہ آ جائے گا؟ ہر ایک کی اچھائی کرنی ہے، تعریف کرنی، چگلی لگانی ختم ہو گئی۔ ابھی دیکھ لینا گھر جا کر رہے وہی نہ گرجو نکل دیا اتنے کھلو کے ایک تو جدیاں چگلیاں لا رہے ہو۔ تو تیسرا ہفتہ شروع ہو گیا۔ تیسرے ہفتے میں کیا کریں گے، خدا سے دعا کریں گے کیا خدا میرے کانوں کی روحانیت بھی ٹھیک کر دے۔ کانوں کی، آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی کہ خدا نے کان بھی ہمیں دو کاموں کے لیے ہیں، یا تو اچھی باتیں سنیں گے، خدا کا کلام سنیں گے، اچھی باتیں سنیں گے، اور کئی دفعہ ہم اچھی باتیں سننے کے عادی نہیں رہتے، چغلیاں سننے کے عادی ہو جاتے ہیں، کسی کی برائی سننے کے عادی ہوتے ہیں۔ اگر تو جو اپنی زبان سے ہمیشہ تعریف کرتے ہیں اور کانوں سے اچھی باتیں سنتے ہیں، وہ اچھی باتیں ہی سنیں گے، اچھی باتیں سنیں گے۔ ہو سکتا ہے گھروں میں صبح زبور لگا لیں، زبور سنیں، کلام سنیں، خبریں سنیں، اچھی باتیں سنیں۔ اور جن کو برائی سننے کا مزہ ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے چوتھے گھر میں جا کر وہ پھر پوچھتے رہتے ہیں، اچھا پھر ہور سنا، پھر اچھا او دے بارے چ کی خبر چیا دی، او دے بارے چ کی کسی کی برائی سننی ہے، چلو بندہ یہی کہہ دینا انہوں شوگر ہو گئی ہے، یہ چی بڑی خوشی ہو جاندی ہے کہ میں نہ ہونے سن کے آیا انہوں شوگر ہو گئی ہے، چلو خوشی ہوگی کہ شوگر تو ہوئی ہے نا انہوں۔ تو یہ سننے کی بات ہے۔ تو ہمیں کسی کی بیماریوں کی بات سن کر خوش ہونا چاہیے یا کسی کی صحت کی بات سن کر خوش ہونا چاہیے؟ جی صحت کی بات۔ تو ہم تیسرے ہفتے میں خدا سے دعا کریں گے، کیا خدا 2022 تک
2022 तक मैंने बड़ी बुराइयां सुनी, कभी इसकी सुनी कभी उसकी सुनी, और बड़े मज़े के साथ चाय शाय भी बनाकर उसको पिलाते रहे कि होर मैनू दस जा, होर 2-4 दस जा। उन्होंने शायद कदी कदी को होर चीज़ां भी खिलाइयां, लेकिन ऐ खुदा बस आज मुझे माफ़ी दे दे। आज से मैंने किसी की बुराई नहीं सुननी है, ना ही बुराई वालों का साथ देना है। ज़बूरों में भी लिखा है ना, वो ना गमंडियां को बहिंदा है, ना शरीरां नाल रखदा यारी। ख़त्म बात। तो हम क्या है कि ये जो पत्ता है बुराई सुनने वाला पत्ता, इसको भी फिर हम फेंक देते हैं। फेंक दें कि रहने दें? चलो, बुराई किसी की नहीं सुननी है। अगर कोई घर आके बुराई कह दी सुनाए भी, उन्होंने काम चला लो, उन्होंने आखो चल भांडे शांडे साडा मंगा, नहीं किसे काम चला लो, ये बुराई का पता ही फेंक दिया। अब हम हो गए चौथे हफ्ते में शामिल हो जाएंगे। चौथे हफ्ते में क्या करेंगे? चौथे हफ्ते में भी कोई और प्लान सोचते हैं कि चौथे हफ्ते में क्या करना है। या रोज़ा ही नहीं रखना? नहीं, रोज़ा रखेंगे। चौथे हफ्ते में हम खुदा से ये दुआ करेंगे, क्या खुदा मुझ में ना कभी कभी लालच बड़ा आ जाता है, लालच, और लालच की वजह से मैं शायद कईयों का नुकसान पहुंचा देता। शायद लालच की वजह से हमने दूसरों को नुकसान पहुंचाया। शायद लालच की वजह से ही हमने अपने घर की प्रॉपर्टी बेच दी। अगर 2 भाइयों का प्लॉट था तो हमने उसको प्लॉट को बेच दिया, लालच की वजह से, हसद की वजह से, लड़ाई की वजह से, लालच की वजह से कि ये मैं हिस्सा ले लूँ, ये मैं ले लूँ, लालच की वजह से। घरों में लड़ाइयाँ हो गई लालच की वजह से। किसी का मोबाइल उठा लिया लालच की वजह से, किसी को नुकसान पहुंचाया लालच की वजह से। किसी शादी ब्याह पर गए, लालच की वजह से ज़्यादा खाना खा लिया, चाहे बाहर जा उल्टियाँ करते रहे, लेकिन लालच की वजह से ज़्यादा ही खा लिया, ज़्यादा। इस तरह की कई किस्म के लालच है। तो लालच करना चाहिए या जो खुदा ने दिया उस पर खुश रहना चाहिए, वो ही मुतमिन है, उसी मुतमिन रहना चाहिए। जब हम मुतमिन रहेंगे तो हमारी नीयत ठीक हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर ये पराठे खा रहे हैं, कोई मछली खा रहा है, समोसे खा रहा है, लेकिन अगर हम सूखी भी खा रहे हैं तो हम भी भूखे तो नहीं सोए, या हम भूखे सोए? भूखे हम भी नहीं सोए। हो सकता है पराठे खाने वाले को हो सकता है उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, लेकिन हम सूखी रोटी खाने वाले को कुछ भी नहीं हुआ। तो जीजो, सूखी रोटी खाने पर ही खुश रहना, मुतमिन रहना, सेटिस्फाइड हो जाना, सेटिस्फाइड। तो लालच की बुराई से, लालच के जिन से अजीज़ों बचना। लालच हमने देखा कई जगहों पर बच्चों को भी ये सिखाया जाता है। कई बच्चे भी लालच की वजह से, वो हो सकता अपनी प्लेट में ज़्यादा चावल डाल लें और खा ही ना जाए, बोटियां डाले, फिर वो दूसरों को कहते रहते हैं 2 को बोटियां ना पाई, तू खा ले, फिर ऐ खा ले, लेकिन पहले ज़्यादा ही डाल लेना, लालच की वजह से। तो लालच का पत्ता भी हम फेंक देते हैं। फेंक दें लालच का पत्ता भी? चलो भी ठीक है, लालच का पत्ता भी फेंक दिया। लालच की जगह पर कौन सा पत्ता निकलाएगा? कौन सा? मुतमिन होने का, सेटिस्फाइड। जो कुछ है खुदा तूने दिया यही ठीक है, मेरे कपड़े जैसे भी हैं ये मेरे ही हैं, ये भी ठीक है। लालच नहीं करेंगे कि मैं हुण ਇਹੋ ਜਿਹੇ कपड़े लैने ने, घर जाके सब नूं गुस्से तंग तू करिए, परेशान होइए कि अम्मी या अबू ऐ ना हुण रोज़ है ईस्टर ते मैनू ਇਹੋ ਜਿਹੇ कपड़े लै के दो जे। अबू कहे, हो सकता अम्मी कहे कि 5 बहन भाई हो आप या 4 बहन भाई, तो इससे थोड़े से आम ले लेंगे, और हम कहे नहीं नहीं हमें तो ब्रांडेड चाहिए, तो ब्रांडेड के मामले। ये लालच है। तो लालच का पत्ता भी फेंक देते हैं, ठीक है, मुतमिन रहेंगे। अब हो गया 5वां हफ्ता। 5वें हफ्ते में क्या करेंगे? प्लान फिर कर लेते हैं कि 5वें हफ्ते के प्लान में हम ये कर सकते हैं कि हो सकता है हम सोचें कि मुझे गुस्सा बड़ा आता है। गुस्सा आता है कि नहीं आता? जी, कहना गुस्सा कईयों को बहुत ही आता है। जो गुस्से का जहर ये बंदे को खुद ही मारता रहता है, गुस्से का। मिसाल के तौर पर अगर हम बहुत गुस्सा करें, गुस्सा बहुत करें, तो गुस्से से क्या होगा? गुस्से के जो जहर है गुस्से का ही, वो बढ़ता जाएगा, और एक दिन इतना गुस्सा आता रहेगा, गुस्से के आदी हो जाएंगे। और आपको भी पता ही है कई लोग ऐसे हैं जिनको हर वक्त ही गुस्सा आता है, हर वक्त ही गुस्सा ही चढ़ा रहता है। गुस्सा हो सकता है बिजली आए, बिजली चली जाए, उस पर भी गालियां निकालते रहें, लो बिजली चली गई, गुस्से की वजह से।
تو جی بیچاری بجلی آ گئی پھر بھی گانا کٹا، لو ہوں بجلی آئی، گالی غصے کی وجہ سے۔ تو عزیزو ہم دیکھیں کہ کئیوں کو غصہ ہی بہت آتا ہے، کئی بچوں کو بڑا غصہ آتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر امی روٹی پکا رہی ہے، اسکول سے بچے آئے تو تھوڑی سی دیر ہو گئی، انہوں نے کہا نا امی میں روٹی نہیں کھانی، بھئی روٹی نہ کھاؤ گے تو نقصان کس کا ہوگا، خود ہی بھوکے رہو گے۔ تو غصہ کرنے والے کا ہی نقصان ہوتا ہے، جب آپ جس پر غصہ کریں اس کو کچھ نہیں ہوتا، اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ کئی لوگ پھر غصے کے عادی ہوتے ہیں، وہ رات کو سوتے بھی دانت کریچتے رہتے ہیں غصے کی وجہ سے، وہ غصے کے ساتھ ہی سوتے ہیں، غصے کے ساتھ ہی اٹھتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے غصے کا۔ اس لیے پولس رسول کیا کہتے ہیں، سورج کے غروب ہونے تک تمہارا غصہ جاتا رہے کہ رہے، جاتا رہے، سورج کے غروب ہونے تک۔ اس کا مطلب یہ کہ غصہ آ سکتا ہے۔ اور پھر پولس رسول یہ بھی کہتے ہیں کہ غصہ کرو مگر گناہ نہ کرو، غصے میں کسی کو برا بھلا نہ کہو، کسی کو نقصان نہ کرو، کسی کو کوئی چاقو چھری نہ غصے میں مار دو، کوئی اینٹ کسی کے سر پر نہ مار دو غصے میں۔ غصے میں یہ نہیں کہنا کہ اگر ساس بہو کا تھوڑا سا جھگڑا ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ نہیں یا تو اس گھر چ رہیں گی یا ہوں میں رہنا ہے، یہ غصے کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ تو عزیزو غصے کی جگہ اگر ہم خدا سے یہ کہیں، کیا خدا غصے کی جگہ مجھے صبر کا پتہ عطا کر، صبر، برداشت کا، تاکہ اگر کوئی ایک شخص غصے میں آ کر تھوڑا اونچا بولے بھی تو میں برداشت کر لوں گا، میں صبر کر لوں گا، جواب نہیں دیں گے ہم۔ تو جواب نہ دینے سے تھوڑی سی غصے کی آگ بجھ جائے گی، بجھ جائے گی کہ نہیں بجھ جائے گی، بجھ جائے گی۔ تو ہم یہی کوشش کریں گے، ہم پھر صبر کے چیمپئن بن جائیں گے، چیمپئن، صبر کرنے والے۔ یسوع مسیح نے ہمیں صبر کرنا ہی سکھایا ہے۔ یسوع مسیح کو روز لوگ تنگ بھی کرتے تھے، یسوع مسیح معجزہ کر کے کسی کو شفا دیتے تھے، اور فقی فریسی یسوع کو تنگ کرنے آ جاتے تھے۔ تو عزیزو جس میں صبر آ جائے گا اس کا گھر آباد ہو جائے گا۔ جس شخص میں صبر نہیں ہے اس کے گھر میں بھی پرابلم ہوں گے، اگر وہ دفتر میں کام کرتا ہے وہاں بھی پرابلم ہوں گے۔ تو ہم خدا کو کیا کہیں گے، کیا خدا غصے کا پتہ بھی میں آج گرا دیتا ہوں۔ غصے کا پتہ گرا دینا چاہیے کہ رکھنا چاہیے، گرا کے۔ اور غصے کی جگہ کون سا پتہ آئے گا، صبر کا، برداشت کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے غصے کا پتہ بھی گرا دیا ہے، یہ کافی دور گرا ہے۔ جو ہم ابھی چھٹے ہفتے میں شامل ہو جائیں گے، چھٹے اتوار، اور جو چھٹا اتوار ہے یہ بڑا اہم ہے، یہ کھجوروں کا اتوار ہوتا ہے، کھجوروں کا۔ تو کھجوروں کے اتوار میں جا کر ہم خدا سے کیا کہیں گے، کیا خدا مجھے معاف کرنا سکھا، معاف کرنا سکھا۔ اے خدا میں نے کئی لوگوں سے بدلہ لینے کی کوشش کی اور بدلے کی کوشش کرتا رہا یا کرتی رہی، شاید میں دوسروں کو سبق سکھانا چاہتا تھا، پلان کر لیا تھا کہ میں اس کو سبق سکھاؤں گا، اس کو میں نے رہنے ہی نہیں دینا ادھر، اس کو ادھر رہنے ہی نہیں دینا۔ کئی دفتروں میں، گھروں میں بے شمار جھگڑے، علاقوں میں یہی ہوتے ہیں، اس کو ادھر رہنے ہی نہیں دینا، ہم اس کا جینا مشکل کر دیں گے، اس کی بدنامی کریں گے، اس کی بے عزتی کریں گے۔ عزیزو یہ سارا بدلہ ہے، اور آخر میں اپنے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بدلے کے لیے ہو سکتا کبھی کوئی گروپ ادھر بن کے بیٹھا، کوئی جتھا اتھے بیٹھا، کوئی اتھے بیٹھا، اور پھر بھی ہم کسی کا کچھ نہ کر سکے۔ عزیزو بدلہ جو ہے، بدلہ لینا، یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ بدلہ لینا اور کسی کی بدنامی کرنا دونوں بہت بڑی بیماریاں ہیں۔ جب ہم بدلہ نہیں لے سکتے ہم کسی کی بدنامی کرتے رہتے ہیں، بدنامی، اس کی برائیاں کرتے رہتے ہیں، دوسروں کو بری بری باتیں بتاتے رہتے ہیں۔ تو آج ہم یہی سوچیں گے کہ اے خدا مجھے یہ فضل دے کہ میں اب سے بدلہ نہیں لوں گا، بدلہ نہیں لوں گا۔ جو کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ اسے بدلہ لیں گے، اس کو سکھائیں گے، اس کی مخالفت کریں گے، دو چار لوگوں کو اور لے کر پارٹی بازی بنا لیتے ہیں اور بدلے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو یسوع مسیح نے جب صلیب پر تھے تو ایک شخص نے یسوع کی پسلی میں نیزہ مارا، تو یسوع مسیح نے کیا کہا کہ ہم اسے بدلہ لیں گے؟ شاگردوں کو کہا کہ اس کو پکڑ لو، یا کچھ اور کہا؟ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یسوع مسیح نے کہا کہ اے باپ انہیں معاف کر، بدلے کی بات ہی نہیں کی۔
بدلے کی بات نہیں کی۔ یسوع مسیح نے ہمیں بھی سکھایا کہ دشمنوں کو پیار کرو، بدلے والی بات نہیں سکھائی، دشمنوں کو پیار کرو، ستانے والوں کے لیے دعا کیا کرو، ستانے والوں کے لیے دعا کیا کرو۔ تو جو ہم روزہ رکھیں گے چھٹے ہفتے میں، یہ پاک ہفتہ ہوگا، پاک ہفتے میں ہم خدا سے یہی کہیں گے کہ خدا ہم کسی سے بدلہ نہیں لیں گے، ہم آج معاف کر دیں گے۔ عزیزو، اچھی بات یہی ہے کہ اگر جب آپ ادھر بھی آئے ہیں، روزہ بھی رکھا ہے، تو آج ہی اگر آپ سوچتے ہیں اس کے بارے میں نے سوچا تھا اس سے بدلہ لینا ہے، اس کو سبق سکھانا ہے، اس کو تھوڑا سا جھنجھوڑنا ہے، آج ہی کہہ دیں کہ خدا میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ ہم کہہ سکتے ہیں ایسا کہ نہیں کہہ سکتے؟ جی ہاں، تو کہہ سکتے ہیں، تو آج ہم ادھر ہی سب چھوڑ جائیں گے۔ جو کسی کی برائی کرتا ہے، برائی، بدنامی، کردار کشی، یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے۔ مثال کے طور پر آپ میاں بیوی کے درمیان ایسے ہی کسی کی برائی ڈال دیں اور شک و شبہات پیدا ہو جائیں، وہ گھر تباہ ہو جائے گا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے مسیحیوں کے روزے بہار کا موسم ہے کہ ساری پرانی چیزیں ختم ہو جائیں، سب پرانی عادتیں، رویے، سوچیں، خیالات سب ختم کر کے ہم اپنی نئی زندگی شروع کریں گے۔ نئی زندگی، جب نئی زندگی شروع کریں گے بہار آ جائے گی۔ آپ ان دنوں میں درخت دیکھیں گے کہ درختوں کے پتے گرتے جا رہے ہیں، درختوں پر بھی بہار آ گئی ہے۔ یہی بات اشعیاء نبی کہتا ہے کہ جب تو یہ نیک کام کرے گا تو کیا ہوگا؟ تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹے گی اور تیرا خداوند تجھ سے خوش ہوگا اور تیری سنی جائے گی، تیرا خداوند تجھ سے خوش ہوگا جب تو دوسروں کے لیے روٹی توڑے گا، اپنے انسانوں کو پیار کرے گا، محبت کرے گا، ہر ایک کا احترام کرے گا۔ آئیں ہم دیکھیں کہ ہم آج بدلے والا پتہ بھی پھینک دیتے ہیں، پھینک دیں، یہ بھی بدلے کی جگہ کون سا پتہ نکلے گا؟ معافی کا، یہ بھی پھینک دیں۔ جو خاندان اپنے بچوں کی تربیت کر دے گا کہ ہمارے گھر میں کسی کی برائی نہیں ہم نے کرنی، اور روزوں میں کرنی نہیں، ویسے بھی نہیں کرنی، روزوں میں بالکل نہیں کرنی، وہ خاندان کامیاب ہو جائے گا۔ ایک خاندان تھا، ان کے بچے اسکول میں پڑھتے تھے، تو ان کے لڑکے بھی تھے، لڑکیاں بھی تھیں، پوتے بھی تھے اور دوتے بھی تھے، اور سب بچے بڑے کامیاب تھے، ہمیشہ خوش رہتے، ان کے چہرے بھی ہمیشہ خوشی کے ساتھ دوسرے بچوں سے فرق رہتے۔ تو ایک دفعہ کسی نے کہا کہ اس خاندان کے بچوں نے بڑی ترقی کی ہے، تو تمام اسکول کے پرنسپل نے کہا کہ ان بچوں کے بارے اندازہ کیا جائے کہ ان بچوں کی کامیابی کا، ترقی کا راز کیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ بچے کسی سے لڑتے نہیں، کسی کی ربڑ پینسل چوری کبھی نہیں کرتے، کسی کی کبھی برائی نہیں کرتے، اور کھیل کے میدان میں بھی کسی کو گراتے بھی نہیں ہیں، یہ بچے بڑے سوبر ٹائپ پر ہیں۔ پھر پتہ چلا کہ ان کے جو بڑے ہیں وہ بھی آپس میں پیار اور محبت سے رہتے ہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، نہ پراپرٹیوں کا مسئلہ، کچھ نہیں۔ تو یہ خبر چلتے چلتے یونیورسٹی تک پہنچی، کسی نے کالم لکھ دیا، یونیورسٹی تک خبر پہنچ گئی کہ یہ ایک خاندان ہے جن کے بچوں نے بہت کامیابی حاصل کی ہیں، اور سب بڑے خوشحال ہیں اور ہمیشہ خوش رہتے ہیں۔ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ خدا نے ہمیں خوش رہنے کے لیے پیدا کیا ہے، دکھی رہنے کے لیے نہیں، اداس رہنے کے لیے نہیں، غصے میں رہنے کے لیے، خوش رہنے کے لیے، اور خدا کا شکر ادا کرنے۔ تو یونیورسٹی کے سائیکالوجی کے ڈپارٹ نے انہوں نے کہا چلو ریسرچ کرتے ہیں کہ ترقی کا راز کیا ہے۔ تو پھر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ آئے، انہوں نے بڑی ریسرچ کی، تمام بچوں کے انٹرویو لیے، اور بچوں نے، کسی بھی بچے نے کسی کی بھی برائی نہ کی، نہ اسکول کے پرنسپل کی، نہ اسکول کے پین کی، چپڑاسی کی، کسی کی کوئی برائی کی۔ وہ بڑے پریشان، حیران ہو گئے اور خوش ہوئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ان کے ماں باپ کے بھی انٹرویو لیے جائیں۔ ماں باپ کے انٹرویو لیے گئے، تو وہ جو بہن بھائی تھے ماں باپ میں، یہ 5 بھائی اور 3 بہنیں تھیں، انہوں نے بھی کبھی کسی کی برائی کی نہیں،
نہ کردار کشی کی، نہ برائی کی، نہ کسی نے بھابھی نے نند کے بارے برا کہا، نہ نند نے، نہ ساس نے، کسی نے کچھ بھی نہیں کہا۔ تو پھر پتہ چلا کہ ان کی جو دادی ہے بچوں کی بڑی یا نانی ہے، اس نے کبھی برائی نہیں کی۔ تو اس نے اپنے بچوں کو 5 لڑکوں کو 3 لڑکیوں کو یہ سکھایا کہ ہمارے گھر میں کسی کی برائی ہم نے نہیں کرنی، نہ کسی کے کردار کی بات کرنی ہے، اور نہ حسد کرنی ہے، اور نہ برا کہنا ہے، کوئی نہیں۔ تو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس صبح آئے، کوئی 10-11 بجے آئے، وہ اماں کے ساتھ کوئی 3 گھنٹے بیٹھے رہے، ادھر دیاں گلاں کدی ادھر دیاں گلاں، کبھی کوئی باتیں کر رہے تھے کہ اماں سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو، اماں کسی نہ کسی کی تو برائی کرے گی نا۔ کبھی وہ کہتے بارش بڑی ہے، کبھی کہتے کہ گرمی ہو گئی ہے، تو کبھی اس طرح کی کئی باتیں، کبھی انہوں نے بھابھی کی بات کی، کبھی بہو کی بات کی، اماں نے کسی دی برائی نہ کی تھی۔ اسٹوڈنٹ چلے گئے، پھر 2 اسٹوڈنٹ نے کیا، اسی ہن صبح آواں گے، اماں نو ایسا سوال کران گے کہ اماں دے منہ چوں کوئی نہ کوئی برائی نکلے گی ضرور۔ وہ بھی سوچ کے آئے، بڑا سوچ کے آئے۔ انہوں نے نہ صبح آ کے آکھیا، انہوں نے کہا اماں جی اسی بڑے پریشان ہاں۔ اماں نے آکھیا کہ بچوں کی ہویا، پریشان کیوں جے؟ انہوں نے کہا اماں جی یہ جڑا شیطان ہے نا، شیطان انہیں بڑا تنگ کیتا ہے، ساری دنیا نو اگے لایا ہے۔ اماں دی کہ بچوں ویکھو وہ محنت تے کردا ہی ہے نا۔ انہاں ویکھیا بچہ نے کہ اماں نے تے شیطان چ بھی کوئی برائی نہیں ویکھی۔ اماں نے ویکھیا شیطان بھی محنت تے کردے، ستا تے نہیں رہندا نا، محنت تے کردا ہی نا، ساری دنیا نو نے اگے لایا، محنت ہی کردا۔ جو خاندان روزوں کے دنوں میں یہ جو 6 ہفتے ہیں، اس ہفتے میں ایک اچھی پریکٹس کرے گا، ایکسرسائز کرے گا، نیک کام کرنے کی، دعا کرنے کی، خیرات کرنے کی، اپنی سوچ کو ٹھیک کرنے کی، اپنے تن من دھن کو پاک صاف کرنے کی، وہ کامیاب ہو جائے گا، اس کا اسٹر ہو جائے گا۔ جو ہم یہ 6 ہفتوں میں ہم جب یہ پریکٹس کریں گے، پھر پاک ہفتے میں پریکٹس کریں گے، پاک ہفتے میں ہر ایک کو معاف کرتے جائیں گے، تو کیا ہوگا؟ ہم معاف کرنے والے چیمپئن بن جائیں گے، ہر معاف کرنے والے۔ تو پاک ہفتے کے دوران پھر ہم دیکھیں گے کہ ایسٹر کا اتوار آئے گا، یسوع مسیح قبر سے باہر آ گئے، یسوع مسیح قبر سے باہر آ گئے۔ ہم بھی 6 ہفتوں کی ان روزوں میں پریکٹس کر کے ہم غصے کی قبر سے باہر آ جائیں گے۔ ہمارے کئی بہن بھائی وہ غصے کی قبر میں بیٹھے رہتے ہیں، سارا دن غصے کی قبر سے باہر آ جائیں گے۔ کئی بہن بھائی حسد کی قبر سے باہر آ جائیں گے۔ کئی ہیں جو برائیاں کرتے ہیں، ان کی حسد سے باہر آ جائیں گے۔ کئی بہن بھائی لالچ کی قبر سے باہر آ جائیں گے۔ جو ہماری زندگی بدل جائے گی، چہروں پر شادابی آ جائے گی، گھروں میں خوشحالی آ جائے گی، گھروں میں پیار اور محبت بڑھے گا، امن بڑھے گا۔ تو نہ صرف ہم روزہ رکھیں گے، روزے کی روحانیت گھر میں بڑھے گی۔ صرف روزہ رکھنا ہی کوئی بات نہیں ہوگا، روزے کی روحانیت کو قائم کریں گے دعا اور خیرات کے ذریعے۔ میری دعا ہے خدا آپ سب کو برکت دے، مجھے برکت دے۔ ہم یہ 6 ہفتوں کی اس پریکٹس کے ذریعے سے خدا ہم پر ہماری زندگی میں ایک نئی بہار لائے، تاکہ ہم ہمیشہ خوش ہوں اور دوسروں کے لیے بھی خوشی کا وسیلہ بنے رہیں۔ خدا آپ سب کو روزوں کی برکتیں عطا کرے، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔